یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ 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 رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ثم احكمنا بالصلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم محبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة مل کے سب پڑھ لیں الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب
حبیب اللہ، میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے۔ میرے پیر و مرشد نصیر ملت چراغ گولڑا پیر سید نصیر الدین نصیر لکھتے ہیں کہ میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے، آقا تیرا آستاں سلامت اور میرا کام چل رہا ہے، تیرا آستاں سلامت۔ اور شعر سنیے گا کہ نہیں عرش و فرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے، نہیں عرش و فرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے، تہ خاک بھی لحد میں، ساقی صاحب بیان کر رہے تھے نا، تہ خاک بھی لحد میں آقا تیرا نام چل رہا ہے، تہ خاک بھی لحد میں تیرا نام چل رہا ہے، تیرا آستاں سلامت۔ اور میدان محشر کا ایک منظر کہ یہ تیری عطا کے تیور یہ ہجوم میں گرد کوثر، یہ تیری عطا کے تیور یہ ہجوم میں گرد کوثر، کہیں شور میں کشاں ہے تو کہیں جام چل رہا ہے، کہیں شور میں کشاں ہے تو کہیں جام چل رہا ہے، اور آقا تیری مہر کیا لگی ہے کہ کوئی ہنر نہ ہوتے، میری شاعری کا سکہ سرِ عام چل رہا ہے، میری شاعری کا سکہ، اور کڑی دھوپ کے سفر میں نہیں کچھ نصیر کو غم، کڑی دھوپ کے سفر میں نہیں کچھ نصیر کو غم، آقا تیرے سایہ کرم میں یہ غلام چل رہا ہے، تیرے سایہ کرم میں یہ غلام چل رہا ہے،
تیرا آستاں سلامت۔ حمد و صلات کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام ذی المجد والاحتشام حضرات سادات گرامی، مشائخ اعظام، علماء کرام، حفاظ و قراء حضرات، ثناخوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور بالخصوص آج کے ہم سب کے میزبان جناب الحاج محمد مالک صاحب مدث اللہ العالی، جن کے پیارے بھتیجے مرحوم و مغفور الحاج محمد قربان صاحب کے ایصال ثواب کے لیے اس خوبصورت محفل کا اہتمام حاجی صاحب نے کیا۔ جناب ان کے بڑے بھائی محمد اکرم صاحب، ان کے بھتیجے زمان صاحب اور جناب قربان صاحب کے صاحبزادگان، ان کے قریبی رشتہ دار اور ان کے چاہنے والے، وہ سب تشریف فرما ہیں، اور سٹیج پہ میری جماعت کے مقتدر علماء کرام تشریف فرما ہیں۔ میرے بھائی، میرے محترم جناب شوال ہاشمی صاحب، آپ کا تعلق بھی جامعہ رضویہ ضیاء العلوم سے ہے اور فقیر کا تعلق بھی جامعہ رضویہ ضیاء العلوم سے ہے، اور جناب مفتی محب اللہ اظہر صاحب جنہوں نے نماز جنازہ بھی پڑھائی، اور جناب قبلہ شاہ صاحب تشریف فرما ہیں، جناب قیوم الفت صاحب تشریف فرما ہیں، اور جناب ہمارے محترم جو کہ مجھ سے پہلے بڑے جوش سے، بڑے مدلل طریقے سے جناب محمد حنیف ساکی صاحب مدث اللہ العالی اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے، اور ہم سب کے محترم جناب حنیف صاحب جو کہ ابھی عمرہ شریف سے واپس آئے ہیں، تو مقتدر علماء کرام قاری محمد اشرف صاحب تشریف فرما ہیں، مقتدر علماء کرام سٹیج کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ کافی سارا وقت گزر چکا ہے، اور انشاءاللہ العزیز میں بھی مختصر، میں نے سورہ والعصر قرآن مجید فرقان حمید 30واں سپارہ ہے، اور پوری سورہ پاک کو میں نے تلاوت کیا ہے۔ میں اس کا ترجمہ پیش کروں گا چونکہ ایصال ثواب کی محفل ہے، اور اس پہ چند گزارشات پیش کروں گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز آخر میں دعا کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ الحاج محمد قربان صاحب کی قبر پہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو بقعہ نور بنائے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی موت کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی موت کو یاد کر کے باعمل زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین، موت ایک ایسا عمل ہے کہ جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ آپ ہر چیز کا انکار کر سکتے ہو، اور پوری دنیا میں مختلف قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں جو مختلف قسم کی چیزوں کا انکار کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جو بدھ مت ہیں وہ پروردگار عالم کی ربوبیت کے منکر ہیں، رسولوں کے منکر موجود ہیں، فرشتوں کے منکر موجود ہیں، لیکن موت ایک ایسا عمل ہے جسے سب مانتے ہیں کہ پیدا ہوئے ہیں اور مرنا ہے۔ کیا کرنا ہے بولیے؟ مرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اعلان فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جو بھی دنیا میں آیا اس نے اس دنیا کو چھوڑنا ہے اور قبر میں جانا ہے، قبر میں جانا ہے۔ معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی اپنی موت کو یاد کرنے کے بعد اچھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں کیا اعلان فرماتے ہیں، ذرا سماعت فرمائیے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا والعصر ان
الانسان لفی خسر. سبحان اللہ کہہ دیں. پروردگار عالم نے فرمایا اور قسم ہے زمانہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ان الانسان لفی خسر. پروردگار عالم نے فرمایا بے شک ہر انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اچھے عمل کیے، وتواصوا بالحق، حق کی تلقین کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، ساری زندگی صبر کی تلقین کرتے رہے، صبر کی تلقین کرتے رہے. معزز سامعین میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، پروردگار عالم نے زمانے کی قسم کھائی، کسی عام زمانے کی قسم نہیں کھائی بلکہ زمانہ محبوب کی قسم کھائی. اور مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں ایک زمانہ کیا، جتنے بھی زمانے ہو جائیں سارے زمانے میرے نبی کے زمانے ہیں، تاجدار کائنات کے زمانے ہیں. اپنے نبی کے زمانے کی قسم کھا کے پروردگار عالم نے اعلان فرمایا ان الانسان لفی خسر. یعنی پروردگار عالم نے محبوب کے زمانے کی قسم کھا کے حضرت انسان کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا. رب ذوالجلال نے فرمایا زمین پہ اکڑ اکڑ کے چلنے والے، تکبر کرنے والے، غرور کرنے والے، گھمنڈ کرنے والے، اپنے آپ کو سورما سمجھنے والے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے، پروردگار عالم نے فرمایا میں اپنے یار کے زمانے کی قسم کھا کے کہتا ہوں ان الانسان لفی خسر، بے شک ہر انسان گھاٹے میں ہے، ہر انسان گھاٹے میں ہے. ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم نے پاکستان چھوڑا، انگلینڈ آ گئے، کامیاب ہو گئے، بچے بلا لیے، کامیاب ہو گئے، کوٹھیاں بنگلے بنا لیے، کامیاب ہو گئے، دولت کی امار لگا لیے، کامیاب ہو گئے، ہم نے بڑا کچھ بنا لیا، کامیاب ہو گئے. میں جتنے بھی کامیابی کا اعلان کرتا پھروں قرآن یہ اعلان کرتا رہے گا، ارے تو جتنا بھی بڑا سورما بن جائے، میں قرآن محبوب کے زمانے کی قسم کھا کے یہ اعلان کرتا ہوں کہ ہر انسان گھاٹے میں ہے. ہر انسان، بولیے نا، ہر انسان گھاٹے میں ہے. اے میرے مالک و مولا، اے میرے مالک و مولا، کیا سب ہی گھاٹے میں ہیں؟ کوئی نفع میں بھی ہے، فائدے میں بھی ہے، فائدے میں بھی کوئی ہے. پروردگار عالم نے فرمایا ہر کوئی گھاٹے میں ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے. کیا کیے؟ بولیے اچھے عمل کیے، بولیے نا اچھے عمل کیے. آئیے نظرہ میں آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کو ایک اور جگہ سے تلاوت کرتا ہوں کہ وہاں پروردگار عالم نے کیا اعلان فرمایا. رب ذوالجلال نے فرمایا سورہ ملک ہے 29واں سپارہ، 29ویں سپارے کا پہلا سورہ ہے. رب ذوالجلال نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. قرآن پڑھ رہا، اونچا کہتے ہیں سبحان اللہ، اور اونچا کہتے ہیں سبحان اللہ. پروردگار عالم نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، برکتوں والی ہے وہ ذات، بیدہ الملک جس کے قبضہ قدرت میں ساری دنیا کی بادشاہی ہے، وہ ہر شے پر قادر ہے. اب سورہ ملک کی دوسری آیہ کریمہ سماعت فرمائیے. رب ذوالجلال نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور.
پروردگار عالم نے فرمایا وہی تو ہے جس نے پیدا کیا موت کو، جس نے پیدا کیا حیات کو۔ کیوں پیدا کیا؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم نے موت و حیات کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ تمہیں جانچا جائے، تاکہ تمہیں آزمایا جائے، اور آزما کر پروردگار عالم یہ چاہتا ہے، ہمارے رب کا یہ ارادہ ہے کہ ایکم احسن عملا، کہ میرے بندو میں اچھے عمل کرنے والا کون ہے؟ اچھے عمل کرنے والا، بولیے نا اچھے عمل کرنے والا۔ اور پھر سامعین جب بندہ اچھے عمل کرتا ہے اسے مقام کیا ملتا ہے؟ رب ذوالجلال نے قرآن میں اعلان فرما دیا، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، جو کوئی اچھے عمل کرے چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، رب نے شرط رکھی ہے اس کا مومن ہونا ضروری ہے۔ جب ایمان کی حالت میں کوئی بندہ اچھے عمل کرتا ہے، پروردگار عالم نے فرمایا ہم اسے حیات طیبہ عطا کرتے ہیں۔ حیات طیبہ کیا ہے؟ اسے پاک زندگی عطا کرتے ہیں۔ اور تفسیر ساوی علی الجلالین مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ تفسیر ساوی علی الجلالین والے کہتے ہیں حیات طیبہ کیا ہے؟ حیات طیبہ یہ ہے کہ جب بندہ ایمان کی حالت میں عمل کرتے کرتے، رب کو یاد کرتے کرتے، اللہ کی بندگی کرتے کرتے، جب اسے اللہ کا قرب مل جاتا ہے اسے حیات طیبہ رب عطا فرما دیتا ہے۔ تفسیر ساوی علی الجلالین والے کہتے ہیں حیات طیبہ یہ ہے جسے حیات طیبہ ملتی ہے پروردگار عالم دنیا میں اسے گناہوں سے محفوظ فرما دیتا ہے، گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے دنیا میں۔ اور حیات طیبہ جسے پروردگار عالم عطا فرماتا ہے، جب اسے قبر میں رکھا جاتا ہے، جب وہ قبر میں پہنچتا ہے تو اس کی قبر کو حد نگاہ تک کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ کیا کر دیا جاتا ہے؟ اور ایسی شان والا بندہ جب قبر میں جاتا ہے اور قبر میں حضور آتے ہیں، اونچا بولیے قبر میں حضور، بولیے نا حضور آتے ہیں۔ جب حضور آتے ہیں فرشتے پوچھتے ہیں من ربو کا، ما دینو کا، ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، اور وہ جو جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ جواب یہ دیتا ہے کہ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں، قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں، اور گر فرشتے مجھ کو اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں کیا کہ پایا اے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو شفاعت کرنی ہے، میرے نبی تو شفاعت فرمائیں گے، اور پروردگار عالم بھی اپنے محبوب کی سنے گا۔ لیکن میری دوستہ ضروری یہ ہے کہ میری اور تیری دنیا ایسی ہو جائے جیسے میرے نبی نے فرمایا ہے، میری اور تیری دنیا ایسی ہو جائے جیسے میرے نبی نے فرمایا ہے۔ ہمارا اوڑھنا بچھونا، اٹھنا بیٹھنا،
چلنا پھرنا کھانا پینا زندگی کے سارے معاملات کملی والے کی سنت کے مطابق ہو جائیں، شریعت محمدیہ کی تابع ہو جائے، اس لیے کہ جب میں اور آپ محبت کی بات کرتے ہیں دعوی محبت میں وہی محب سچا ہوتا ہے جو اپنے محبوب کی ہر ادا سے محبت کرتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ نبی کی محبت کا دعویٰ کرے، کچھ چیزوں کو اپنا لے کچھ چیزوں کو چھوڑ دے۔ دعوی محبت میں وہی سچا ہوتا ہے جو میرے نبی کی اتباع میں زندگی گزارتا ہے۔ اور معزز سامعین، ایسی شان سے جینے والا جب مرتا ہے تو وہ مرنا نہیں بلکہ بندہ مر کے بھی زندہ ہو جاتا ہے، ایسی شان سے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ بندہ زندگی ایسی گزارے کہ جن چیزوں کا میرے نبی نے حکم دیا وہ کر گزرے، جن چیزوں سے میرے نبی نے روکا ہے ان سے رک جائے، پھر پرواہ نہیں۔ پھر جب موت آتی ہے تو پھر وہ مسکرا کر بلال کی طرح موت کو گلے سے لگا لیتا ہے۔ اور یہاں عارفے کھڑی بولے ہیں سبحان اللہ کہتے، ذرا اونچے کہتے سبحان اللہ، اور اونچے کہتے سبحان اللہ۔ اس موت کے متعلق عارفے کھڑی نے لکھا تھا، ہر موت کے لیے نہیں، اس موت کے لیے لکھا ہے کہ واہ واہ موت محباں والی، واہ واہ موت محباں والی، تے اندر عشق دے مرنا، اوے مرن تھی پہلا جے راضی ہو گئے تے پھر اسرائیل کی کرنا۔ لیکن معزز سامعین ضروری یہ ہے کہ مرنے سے پہلے کملی والا راضی ہو جائے، اور یاد رکھیے گا جس پہ کملی والا راضی ہو گیا اس پہ رب خود بخود ہی راضی ہو جاتا ہے۔ آئیے ذرا پھر میں واپس آتا ہوں، میں یہ عرض کر رہا تھا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اور یہ بھی بڑا علمی نکتہ ہے، پورا قرآن پڑھ کے دیکھ لیجئے، پروردگار عالم نے جہاں اعمال صالحہ کا ذکر کیا ہے، چونکہ آج ایصال ثواب کی محفل ہے، ایصال ثواب کی محفل ہے، اعمال صالحہ کا جہاں بھی ذکر کیا وعملوا الصالحات، اس سے پہلے پروردگار عالم نے ایمان کی شرط لگائی ہے۔ کیا لگائی ہے بولیے؟ ایمان کی شرط۔ رب ذوالجلال نے فرمایا اما پتہ یہ چلا وہی اعمال صالحہ بنتا ہے جو ایمان کی حالت میں کیا جائے۔ کس حالت میں کیا جائے؟ ایمان کی حالت میں کیا جائے۔ اب سامعین ایمان کسے کہتے ہیں؟ میری جماعت کے مقتدر مفتیان اعظام علماء کرام تشریف فرما ہیں، میرے پیچھے ساقی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن میں مختصر کرتے ہوئے یہ کہتا ہوں ایمان نام ہے مان لینا۔ کیا کر لینا؟ بولیے نا ذرا۔ مان لینا۔ کسے مان لینا؟ اللہ کو مان لینا، کملی والے کو مان لینا۔ خالی مان لینا، خالی اقرار کر لینا تو بندہ ایماندار بن جاتا ہے، لیکن علماء کرام نے لکھا ہے کہ کملی والے کو پروردگار عالم نے جتنی شانیں عطا فرمائی، جتنی بلندیاں عطا فرمائی، جتنے درجات عطا فرمائے، جتنے علوم عطا فرمائے، جتنے خزانوں کا مالک بنایا، رب ذوالجلال نے جتنی شانوں سے کملی والے کو نوازا ہے، ان تمام شانوں کے ساتھ کملی والے پہ ایمان لانا ایمان کہلاتا ہے۔
اور اسی لیے میرے امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت جنہیں ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا ہے، ہمارے سٹیجوں پہ بڑے بڑے کلام پڑھے جاتے ہیں، پر فاضل بریلوی کو مجھے پتہ نہیں یا بھول گئے ہیں۔ فاضل بریلوی یہ کہتے ہیں ارے اگر تو نے نبی کو ماننا ہے تو ایسے مان جیسے ماننے کا حق ہے، اس لیے کہ قبر میں تو ماننا پڑے گا، قبر میں تو ماننا پڑے گا، میدان محشر میں بھی ماننا پڑے گا۔ اس لیے فاضل بریلوی کہتے ہیں نا اجمان، فاضل بریلوی کہتے ہیں